بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفطار ہے اور اس کا مضمون بھی وہی ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں تکبیر میں، لیکن کچھ الفاظ وغیرہ ہیں ہمیں سمجھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطار. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب آسمان پھٹے گا تو تارے کیا بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر پھٹ پڑیں گے. ابھی گزشتہ کیا تھا؟ سجرت. تو سجرت فجرت میں فرق رکھیں. سجرت اگر یاد نہ آئے کہ کیا معنی تو سیجار کی طرف جائیں، سگریٹ کی طرف جائیں. اصل مسئلہ ہے کہ ہم سگریٹ کہتے ہیں یا سیجار کہتے ہیں. ہاں سیگار، تو یہ اس کی طرف جائیں تو اس کے معنی کیا؟ سلگا دیا جائے گا. اور فجرت یعنی فجر سے پھٹ پڑیں گے. تو کیا پھٹے گا؟ پانی تو بہتا ہے، پانی پھٹتا نہیں، لاوا پھٹے گا. اور وہ بھی کیا کیفیت ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے. کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے، انگار ہے. تو بہرحال حقیقی انکشاف تو کل قیامت کے دن ہی ہوگا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بُعْثِرَتْ قبر کی جمع قبور ادھیڑ دی جائیں گی. اب یہ کیسے ادھڑیں گی؟ ظاہر ہے کہ سور پھونکا جائے گا دوسرا تو قبریں پھٹیں گی، لیکن اس کے لیے بوثرت کا لفظ آیا ہے. اب اس کی کیا شکل ہوگی؟ جی، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ہر نفس، دیکھیے نفس نکرہ، کوئی ایک، ہر ایک، کچھ، ہر نفس جانے گا جو اس نے بھیجا اور چھوڑا. اخرت تو بھیجا کیا؟ نیکیاں وہاں پر نام اعمال ہوں گے اور برائیں بھی جو کی، مگر پھر چھوڑا کیا؟ چھوڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر گیا. دونوں پہلو ہیں اس میں. جیسے کہ لوگ کچھ اچھا کام کر کے جاتے ہیں، لوگوں کو پانی کی تکلیف ہے تو اس گاؤں میں بستی میں پانی یا کنواں یا مسجد یا درسگاہیں، تو یہ پیچھے بھیجا. تو ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کیا بھیجا تھا. اب کیونکہ وہ سوچے گا نا کہ میرا نام عمل تو میں نے اتنا ہی کیا ہے، مگر پیچھے چھوڑا اس کا کیا. ایک گنہگار پوچھے گا، بھائی کسی نے شراب کی دکان کھول کے دی اپنے بچوں کو، یا اور اس کا دھندا یہی تھا سٹا جوا، تو چھوڑا نا. تو یہ اخرت کا یہ مطلب ہے. نہیں، آپ نے جو چھوڑا گناہ اب زیادہ ہو گیا، چونکہ وہی سبب بنا. باقی ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہی اس کے سزا ملتی ہے، لیکن یہاں متعدی یعنی وہ بڑھتا گیا گناہ، تو اس کا سبب وہ بنا. اب دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، دیکھیے انسانیت کو للکارا گیا ہے کہ تیرے رب کی جانب سے جو کریم ہے، کس نے دھوکے میں ڈالا. یہ غرور یہ بھی گزر چکا ہے. دھوکے میں کس نے ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. دیکھیں فسوا نے، خلقک فسواک فعدلک، یعنی ایسا معلوم ہونا چاہیے جیسے آپ سوا سے اٹھا رہے ہیں، ایسا معلوم ہونا چاہیے جیسے عدل سے اٹھا رہے ہیں. کیونکہ سوا کے یعنی صحیح درست بنایا، عدل کا ٹھیک ٹھاک بنایا. اب جو بھی ترجمہ کریں، کیونکہ اس نے پیدا تو جو کیا ہے وہ کیسا نقشہ کھینچا، جیسے آنکھیں، ناک، کان، پھر اس کے بعد اسے بھی عدل یعنی پورے اس کے تقاضے پورے ہوں، اسی کے عدل کہیں گے نا، عدل. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اس نے ترکیب دیا. ترکیب کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں فٹ کیا، لیکن یہاں فٹ کرنا تو مناسب نہیں. ہاں نہیں چل سکتا ہے فٹ، مطلب ہے کہ ہماری انگلیوں کے یہ جوڑ جو ہے نا، کیسے اس نے جوڑا تو فٹ کیا. بھائی یہ کیسا فٹ ہے کہ ہلتا ہے، پیر ہلتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، تو یہ ہے، یہ مراد اس سے کئی فرق کا وقت. اور اگر ایسا ترکیب ہوتی کہ ایسا مڑ نہ سکے، نہیں، تو یہ اس کے فوائد ہیں. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے رکبک، یعنی آپ دیکھو جس صورت میں بنایا، کسی کی کیسی شکل ہے ملتی جلتی، اور رکبک بالکل اعضاء اس کے صحیح جو اس کا تقاضا ہے ہمیں فائدہ ہو ایسے فٹ کیے ہیں یا ترکیب دیے ہیں. اردو لفظ ہے کلا بل تکذبون بالدین. اس کے باوجود بھی تم دین کو جھٹلاتے ہو.
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تو کسی کو علم ہی نہیں، بھائی تمہاری لیے نگہبان بھی ہم نے رکھے ہیں، نظر نہیں آتے نا. یعنی حافظین جمع ہے، حافظن نہیں ہے. لیکن ہم ہمیشہ کیا سوچتے ہیں؟ دو. صحیح ہے، بیک وقت دو رہتے ہیں. ابھی فجر سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے دو، عصر تک رہیں گے، عصر کے بعد پھر دو، تو جمع ہوئی نا. تو اسے سمجھے کہ بھائی حافظین کیوں؟ اگر آپ پوچھیں گے دو، بھائی دوست بالکل صحیح ہے، مگر وہ ڈیوٹی ہے. اب دیکھو تفصیل آ رہی ہے، کرامن کاتبین، کاتبین بھی جمع ہے، کاتبان نہیں ہے. تو دو اور دو چار، وہ باعزت ہیں اور لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو آج یہاں آپ کو کیا چیز سمجھنے میں آئی کہ ہمارے جو مشورے کے دو فرشتے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن دو آدھے دن دو اور پھر آدھے دو تو چار، کیونکہ کلام پاک میں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان الابرار لفی نعیم، ابرار نیک لوگ، نام بھی رکھتے ہیں لڑکے کا ابرار، تو کیا اس کے معنی نہیں کیا بر بار. اسی طرح اسرار، وہ بھی سر سے، تو ابرار تو یہ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ جہیم، یہ جہنم کا نام ہے. اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے جہنم کی. یصلونہا یوم الدین، اس میں داخل ہوں گے. قیامت کے دن سے مراد کیا ہے؟ جب فیصلہ ہو جائے گا تب. وما هم عنها بغائبین، اللہ اللہ. دیکھیے یہ مجرم، یہ کفار وہاں سے اب کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. دیکھو غائب، اب ترجمہ کیا کریں؟ جب جہنم میں داخل ہوں گے اب وہاں سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتے، وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے، کوئی جگہ ہی نہیں غائب ہونے کی. اللہ اللہ. وما ادراک ما یوم الدین، آپ جانتے ہو کہ کیا ہے یوم الدین؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تاکید کے لیے یہ دن کون سا ہے. اب ہم تو کہتے ہیں قیامت قیامت قیامت، مگر اصل اس کی تعریف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. چونکہ جب کوئی کہتا ہے کہ قیامت کا دن تو ہمارا تصور جاتا ہے وہ ہولناکی کا دن، لیکن معنی شرع دیکھو اللہ کر رہے ہیں. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ دن کون سا ہوگا؟ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں اختیار نہیں رکھے گا. لا تملک، یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. اب یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ جس کو کہ کلام پاک نازل ہوا، لوگوں کے بھروسے کس پر؟ کسی نے ابن اللہ، کسی نے بنات اللہ، اور کسی نے مورتیاں. اور یہ سلسلہ جو کلام پاک کے حامل ہیں ان کے یہاں بھی ہے، اولیاء شیوخ. تو اس آیت کو نوٹ کریں کہ اس دن کوئی بھی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی تملک یعنی قدرت نہیں رکھتا، اور پھر گزر چکا ہے، بھاگے گا. اور اس دن معاملہ کس کے ہاتھ ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ ہوگا. اس کی بھی شرح ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ 3 صورتیں ہم نے لیے. تو ابھی ہم آپ کو موقع دیتے ہیں سوال جواب کرنا ہے. تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جی کچھ وقفہ ہے آپ کے لیے، سوالات کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. کے حوالے سے اور اسی طرح کی بے شمار قرآن مجید میں آیتیں ہیں جس سے ہمیں اس اعتراض کا ہم جواب کیسے دیں. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں جو جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں وہ سب گاؤں دیہات کے لوگوں کے لیے دی گئی ہے، کے لیے اس کو ہم شہری حالات سے کیسے مطابقت کریں؟ جی ہاں، یہ بالکل بجا ہے سوال کہ مثالیں جو قرآن نے دی ہیں وہ کس کی؟ گاؤں کے حالات کی دی گئی ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کا نام ام القریٰ،
جبکہ وہ خود بستی، قریہ کے معنی کیا بستی، تو مکہ بھی بستی. تو لہذا جس وقت کلام پاک نازل ہوا ہے یہی چیزیں اس وقت میسر تھیں، چاہے بڑے سے بڑا شہر ہو وہ بھی بستیوں کی بڑی بستی کہا جاتا تھا. اب یہ جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ لیٹسٹ ہیں کہ جہاں پر وہ چیزیں نہیں ملتی. اب دیکھیے مکہ بڑا شہر، مدینہ بڑا شہر، لیکن وہاں بھی وہی مرغیاں بکریاں یہ ساری چیزیں تھیں، اس وجہ سے وہی مثال دی گئی ہے. تو اب اس اعتبار سے ہم جو ہے اس کا موازنہ کریں. اب شہروں میں کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہاسپٹلس ہیں بڑے بڑے. تو اب آپ بتائیے کہ جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی یا کہ کوئی وہاں مثال دی گئی بچوں کی بھی، وہ بھی ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. تو ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، تو سمجھنے کے لیے کافی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کا اونٹنیوں کا اور اس طرح سے کیا تھا چکر ہوتا ہے کیا. ہمارے لیے ہم آسمان زمین کی مثالیں ہیں اور سائنس کی دوسری مثالیں ہیں، لیکن یہ بعض اوقات جو ہے یہ بہت ٹپیکل، جیسے پیدا بیج ڈالنا پھر پیدا ہونا، یہ کسانوں کا کام ہے. اب وہ اس طرح سے دیکھا جائے تو کسان کو سب سے بڑا موہن کسان کو ہونا چاہیے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بیچارے سب سے بڑے نادان ہیں. تو انتباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کو ریلیونٹ کریں. جی اصل میں اب اس وقت مسئلہ چل رہا ہے کسانوں کا ہی سمجھے نا، کہ کسانوں کو ہی کیا سب سے پہلے معاہد ہونا چاہے. بھائی کسان جو شہر میں آتا ہے وہ کسان ہو کر ہی آتا ہے، چونکہ کوئی شخص آج کل جو شہر میں آپ کو ملتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو بستی میں رہا ہو. تو کلام کا ایک اعجاز ہے. تو اب جیسے ہم لوگ بھی شہر میں گئے لیکن ہم لوگ کو ابھی تک یاد آتا ہے اپنا بستی اور وہ کسانوں کی کیفیت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور آج کل تو لوگ ٹیکنالوجی سے دیکھ رہے ہیں کھیتیاں باڑیاں. جی ضروری مایاتنا علی آیت ہے نا. جی ویسے تو ہمارے اطمینان کے لیے وہ آیت موجود ہے، لیکن بعض اوقات یہ جو گاؤں دیہاتوں کی زیادہ مثالیں دی نہیں نا کسانوں کی، تو یہ اس لحاظ سے ذرا سا انتباہ کرنا ذرا ہو جاتا ہے. جی تو ابھی جی تو اور آیتیں آ رہی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک کلام پاک کا اعجاز ہے. اور آج کل تو سائنس بتاتی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں. آج کل جو جس نے بستی دیکھی نہیں ہو وہ بھی اونٹ کو دیکھتا ہے. ہاں اور شہر انسان بنایا. جی تو واقف ہے، ایسی کوئی بات. جی اور سنائے، ختم کر دیں. جی چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.